بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سامنے ہے سبق قرطبہ کا قاضی، اور یہ ہے صفحہ نمبر 64۔ تو آج ہم اسے شروع کریں گے، جہاں ہم نے ختم کیا تھا اس سے آگے ہم بڑھیں گے۔ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں مکالمہ کہ حلاوہ میری بوڑھی زبان سے اللہ تعالیٰ کا عفو و رحم کئی بار بولا۔ عفو کہتے ہیں معاف کرنا، عفو معاف کرنا، اور رحم مہربانی، رحم مہربانی کئی بار بولا، لیکن ہر بار اس نے سننے والے کانوں کو بہرا پایا۔ بہرا جسے سنائی نہ دے، بہرا جسے سنائی نہ دے۔ اب اس میں دیکھیں کہ حلاوہ نے واضح طور پر بیان کیا کہ اس کی بوڑھی زبان نے کئی مرتبہ یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر جو ہے معاف کر دیا جائے یا اس پر رحم فرمایا جائے، اس سبب سے کہ اس نے زبیر کو اپنے بیٹوں کی طرح پالا تھا، پالا پوسا تھا، اور اس کی رگوں میں خون تو قاضی کا تھا، لیکن دودھ کی جو طاقت ہے وہ محسوس کی جا سکتی ہے۔ اور حلاوہ نے اس وقت اسے پالا تھا جس وقت زبیر کی پیدائش ہوئی تھی، اور پیدائش کے وقت جو ہے اس کی ماں جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ اس نے اس کی پرورش کی، اچھی دیکھ بھال کی، اور آخر کار وہ جوان ہو گیا۔ اب یہ ایسی عمر تھی کہ وہ حلاوہ کی خدمت کرتا، بیٹے کی طرح چاہتا، لیکن اب زبیر سے چونکہ قتل ہو گیا، قاضی منصف کا کردار ادا کر رہا ہے، تو لہٰذا اس نے واضح طور پر کہا کہ اب منصف تو ہے، اس نے زبیر نے غلطی بھی کی ہے، گناہ بھی کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی خدمات کے صلے میں جو ہے اسے معاف کر دیا جائے، زبیر پر رحم کیا جائے۔ لیکن اس نے کئی مرتبہ کہا بھی صحیح، لیکن ہر بار سننے والے کو نہیں کہی لفظ ملا کہ خاموشی اختیار کی گئی، اور سننے والے کانوں کو اس نے بہرا پایا۔ پر اب کی بار میری التجا درخواست، التجا سن لیجئے یا مجھے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیجئے۔ کہ اب اس میں دیکھیں کہ اس کی فریاد، اس کی التجا کی انتہا جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، اور حلاوہ کا موقف یہی ہے کہ جو وہ درخواست کر رہی ہے، جو وہ التجا کر رہی ہے، تو اس کی التجا پر غور کیا جائے، صرف محض اس بات پر غور کر دیا جائے کہ وہ زبیر کی ماں ہے، اس نے پالا پوسا ہے۔ یہ درست ہے کہ اس نے اسے پیدا نہیں کیا، لیکن پیدا کرنے والی ماں سے زیادہ اس نے حق بھی ادا کیا ہے۔ یا پھر اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کہ اسے مار ڈالا جائے، ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے یہ صدمہ جو ہے ناقابل برداشت ہے کہ اس کا جوان بیٹا جو ہے اس کی آنکھوں کے سامنے جو ہے پھانسی پر لٹکایا جا رہا ہے۔ میرے حضور، یہ وہ بد نصیب ہو رہی ہے جس نے مجرم کی ماں کے اٹھ جانے کے بعد اپنی اولاد کی طرح اسے کلیجے سے لگایا۔ اب اس جملے میں دیکھیں کہ ایک واسطہ دیا جا رہا ہے، خدمات سے آگاہ کیا جا رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت اس نے زبیر کی پرورش کی تھی، اور وہ اتنی بد نصیب ماں ہے کہ مجرم کی جو ماں ہے، سگی ماں ہے، اس کے چلے جانے کے بعد اس نے اسے اپنی اولاد کی طرح اسے کلیجے سے لگایا تھا، اسے جگر گوشہ بنایا تھا، اور یوں سمجھتی تھی کہ اس کا وہ سگا بیٹا ہے، اور اس نے اس میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ میرے حضور، خود آپ نے اسے مجھے دے ڈالا تھا، کہ اس کے سپرد کیا تھا جب وہ اس دنیا سے اس کی ماں جو ہے رخصت ہوئی،
پرورش کرنے کے لیے کوئی آمادہ نہیں ہو رہا تھا، تو حلاوہ نے حامی بھری اور اس نے اس کی گود میں جو ہے اسے ڈال دیا کہ اس کی پرورش کرے، اور ایک ماں کا جو کردار ہے وہ پوری طرح سے نبھائے۔ میں تھی جس نے اسے زندگی دی اور توانائی بخشی، توانائی طاقت، ہمت، توانائی بخشی کہ وہ بڑھ کر مرد بن جائے، کہ اب وہ اس وقت اس کی پرورش نہ کرتی، حامی نہ بھرتی، تو اس کا کوئی والی وارث نہ ہوتا۔ ظاہری بات ہے کہ ماں جیسے کیسے اپنی اولاد کی پرورش کر سکتی ہے، باپ کا کردار اپنی جگہ پر اہم ہے، لیکن ماں جیسا کردار وہ نہیں نبھا سکتا۔ تو اس نے بھی واضح کر دیا کہ وہ تھی جس نے اسے زندگی دی تھی اور اتنی ہمت بخشی تھی کہ وہ بڑھ کر مرد بن جائے۔ اس کی باقاعدہ اس طرح سے اس انداز میں پرورش کی، اس پرورش میں اس نے کوئی کمی واقع نہیں رکھی، اسے اچھا کھلایا، پلایا، پہنایا، اور وہ اس قابل ہو گیا کہ اب وہ جوان مرد کی صورت میں سامنے آ رہا ہے۔ میرے حضور، کیا آپ ہی مجھ سے وہ زندگی چھین لیں گے؟ اب جس عورت نے ایک بچے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی ہو، تو وہ کیسے چاہے گی کہ اس کی اولاد جو ہے اس کی آنکھوں کے سامنے جو ہے پھانسی پر لٹکا دی جائے؟ اس سے بڑی دکھ کی کیفیت تو کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ مثلا میں شروع میں ایک واقعہ آپ کو سنا چکا تھا، دوبارہ اس کا اظہار کروں گا، حجاج بن یوسف کے حوالے سے، کہ جب اموی خاندان میں سے ایک شہزادے نے خلیفہ ہونے کا اعلان کیا، تو ادھر سے حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی خلافت کا دعویٰ کیا۔ اب اموی خلیفہ نے باقاعدہ طور پر حجاج بن یوسف کو بھیجا اور کہا کہ تم جاؤ اور کسی طریقے سے عبداللہ بن زبیر کو جو ہے اس بات پر راضی کرو کہ وہ خلافت کے دعوے سے دستبردار ہو جائے۔ حجاج بن یوسف سفر کرتا کرتا جو ہے مکہ پہنچا۔ اب اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو خانہ کعبہ کے احاطے میں طلب کیا، اور اس کے بعد اسے بلا کر اسے پوچھا کہ عبداللہ، اگر تم مال چاہتے ہو، کوئی علاقہ چاہتے ہو، جاگیر چاہتے ہو، تمہیں بہت زیادہ ملے گی، لیکن خلافت کے دعوے سے دستبردار ہو جاؤ۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ بن زبیر نے کچھ سوال کیے۔ انہوں نے کہا، کیا میں اس کا اہل نہیں ہوں؟ کیا میری شخصیت نہیں ہے، یا مجھ میں ذہانت نہیں ہے، یا حوصلہ نہیں ہے؟ جب ایک خلیفہ ہونے کی تمام تر شرائط پر میں پورا اترتا ہوں تو میں کیوں نہ خلافت کا دعوے دار ہوں؟ اب جس وقت حجاج بن یوسف نے دیکھا کہ وہ اپنے دعوے سے دستبردار نہیں ہو رہا، تو اس نے فوری طور پر حضرت عبداللہ بن زبیر کو خانہ کعبہ کی دیوار پر پھانسی پر لٹکا دیا، اور اس کے بعد ان کی والدہ حضرت اسماء کو بلایا۔ اب حضرت اسماء کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی، اور وہی حضرت اسماء ہیں جو غار ثور میں کھانا پہنچایا کرتے تھیں، شعلہ بیان مقررہ تھیں، اور ان کی گفتگو ایسی ہوتی تھی جو بڑی لاجواب قسم کی، پر اثر قسم کی، کہ پورے مجمع پر ایک جادو کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ اب وہ بوڑھی عورت تھی، وہ بڑی مشکل سے وہاں پہنچی، اپنے بیٹے کو دیکھا کہ خانہ کعبہ کی دیوار پر انہیں پھانسی پر لٹکایا گیا ہے، تو دکھ اور تکلیف کی کیفیت ماں ہے، ان کے سامنے ان کا جوان بیٹا جو ہے اس حالت میں ہو تو ماں کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ تو حجاج بن یوسف نے فوراً حضرت اسماء سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے اسماء، دیکھو میں نے تمہارے بیٹے کے ساتھ کیا کیا ہے۔ تو حضرت اسماء نے وہ تاریخ ساز جملہ کہا جو سننے کے لائق ہے،
انہوں نے فوراً یہ کہا کہ حجاج تم نے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، تو نے اس کی دنیا خراب کی، اس نے تیری آخرت خراب کر دی، اور وہ اسی دکھ اور تکلیف کے عالم میں واپس چلی آئی۔ تو یہ چھوٹا سا واقعہ، لیکن اس واقعے سے ان کی دکھ اور تکلیف کا اندازہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے کہ صرف ماں ہی اپنی اولاد کے لیے تڑپتی ہے، بلکتی ہے، تکلیف اٹھاتی ہے، اور اسی لیے تو کہا گیا کہ ماں کا درجہ جو ہے وہ بلند ترین ہے، ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو اس نے، حلاوہ نے ماں ہونے کا پورا کردار جو ہے وہ ادا کیا۔ اب وہ تکلیف کے عالم میں وہ کہہ رہی کہ آپ جو ہے اس سے اس کی زندگی جو ہے وہ چھین لیں گے، اور اس نے اسے اس وقت زندگی بخشی تھی جب وہ بچہ بے بس تھا، لاچار تھا، اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اب وہ جوان ہے، آپ کا گوشت اور خون ہے، کہ ظاہری بات ہے کہ اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے کہ اس کا بیٹا تو ہے قاضی کا، اسے زندہ نہیں رہنا تھا، تو یہ سب میں نے کیا کیوں تھا؟ اب اس میں اس کے جذبات نظر آ رہے ہیں، اور یہاں سے وہ حقیقت سے بھی فرار حاصل کر رہی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے، اسے سزا ملنی چاہیے، اسے انکار نہیں ہے، لیکن یہاں پر ایک ماں جو ہے وہ التجا کر رہی ہے جس کے سامنے کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی خطا نہیں ہے۔ جیسے مائیں جو ہیں عام طور پر پردہ ڈال لیتی ہیں اولاد پہ، اولاد کے خطاؤں پہ، تو اس نے بھی یہی کہا کہ اگر اسے زندہ ہی نہیں رہنا تھا تو اس نے پھر ایسا کیوں کیا تھا، کیوں پرورش کی تھی؟ فریاد سننے والا باپ ہے تو پروردگار اولاد کے لیے التجا میں کیوں کر رہی ہوں؟ کہ اب جس کے سامنے فریاد کی جا رہی ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، اس کا سگا باپ ہے، اور پرورش کرنے والے رب سے وہ مخاطب ہے کہ وہ اولاد کے لیے اس سے کیوں التجا کرے، اس کے اپنے سگے باپ سے، کہ جس کا دل جو ہے سنگ دل ہے، کہ جس میں یوں لگتا ہے کہ وہ پتھر دل ہے، اس میں حس نہیں ہے، وہ آپ کا ہے، میرا نہیں، اسے آپ نے پیدا کیا، میں نے نہیں۔ اب وہ جذبات کی روح میں بہہ رہی ہے، اور فوراً وہ کہہ رہی ہے کہ اسے آپ نے ہی پیدا کیا تھا، اور اس نے اسے پیدا نہیں کیا تھا، تو لہٰذا اس کا قاضی کا جو ہے وہ حق ہے، اور ایک اور عورت اسے جننے میں پیدا کرنے جننے میں اس جہان سے گزر گئی تھی، کہ ایک عورت جو ہے اس کے لیے جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی جان تو دے دی اس ماں نے، لیکن اس نے گوارا نہیں کیا کہ اس کی اولاد جو ہے اس دنیا میں نہ آئے، تو اس نے ایک قربانی پیش کی، ایک جذبہ اس میں موجود تھا۔ تو حلاوہ بھی اسی ماں کی طرح وہ قربانی دے رہی ہے، اور ہر طرح سے ہر تکلیف سہ رہی ہے۔ اب وہ تمام صبر کی حدیں جو ہے وہ پار ہو چکی۔ قاضی بس اور کچھ نہیں، تجھے جو کچھ کہنا تھا تو کہہ چکی۔ کہ اس نے فوراً یہ کہا کہ جو کچھ اس نے کہنا تھا، جو التجا کرنی تھی، جو فریاد اس کے سامنے پیش ہوئی تھی، اس نے اس فریاد کو پوری طرح سے سن لیا ہے، اور تسلی سے اسے سن لیا ہے۔ تو اس نے فوراً یہ کہا کہ میں بہرا نہیں ہوں، کہ مجھے سنائی دے رہا ہے کہ جو وہ کچھ کہہ رہی ہے اسے پتہ ہے، اس بات کا علم ہے۔ حلاوہ پھر بولنا چاہتی ہے، کہ پھر وہ اپنی التجا کو آگے بڑھانا چاہتی ہے کہ کوئی ایسا لمحہ آ جائے کہ قاضی کے دل میں جو ہے رحم پیدا ہو جائے، اور وہ اپنے فیصلے کو بدل دے، اور زبیر جو ہے پھانسی پر لگنے سے بچ جائے۔ یہاں سے چلی جا عورت، مجھے اکیلا چھوڑ دے، چلی جا۔ کہ اس نے فوراً یہ کہا کہ اسے تنہا چھوڑ دیا جائے۔ اب وہ یہ باتیں سننے کے لیے آمادہ نہیں، حالانکہ اس میں اگر دیکھا جائے اس جملے میں قاضی کا اپنا دکھ بھی نظر آ رہا ہے، کہ وہ سامنا نہیں کر پا رہا حلاوہ کا،
اور اسے بھی دل میں ظاہری بات ہے ایک باپ کا کردار بھی تو وہ ادا کر رہا ہے کہ جہاں وہ منصف ہے وہاں ایک باپ بھی ہے۔ آگے کہ حلاوہ بہت اچھا حضور، بہت اچھا۔ سسکیاں روکتی ہوئی چلی جاتی ہیں۔ سسکی آپ جانتے ہیں رونے کے باعث جو آہ نکلتی ہے، آہ نکلنا، رونے کی آواز۔ تو اب اس کی سسکیاں روکتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ عبداللہ داخل ہوتا ہے۔ عبداللہ، حضور ناظر عدالت کے آدمی آ گئے۔ اب وہ اطلاع دے رہا ہے کہ وہ لوگ آ چکے ہیں۔ قاضی کیا؟ ہاں آ گئے، یہاں بلا لاؤ۔ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ جاتا ہے۔ ناظر عدالت کے 4 آدمی داخل ہوتے ہیں، یہ عدالت کے جو اہلکار ہوتے ہیں۔ تو پل بھر خاموشی۔ تم لوگ سلطان کے نمک خوار وفادار اور اطاعت سلطان بادشاہ کا حکم ماننا، اطاعت سلطان بادشاہ کا حکم ماننا کا حلف اٹھا چکے ہو۔ حلف آپ جانتے ہیں کہ ہر سال جس وقت الیکشن ہوتے ہیں تو باقاعدہ طور پر جو منتخب ہونے والے ارکان اسمبلی ہوتے ہیں وہ عہد کرتے ہیں کہ ہم ملک کے ساتھ وفادار رہیں گے، قوم کی خدمت کریں گے اور ان کا ہر طرح سے ان کے حقوق کی پاسداری کریں گے، لیکن اسمبلیوں میں پہنچنے کے بعد ماشاءاللہ اس پر کسی پر بھی عمل نہیں ہوتا۔ اسے عہد کہتے ہیں یا جسے انگریزی میں آپ اوتھ کہتے ہیں۔ تو اس نے واضح کر دیا کہ اب قاضی حقیقت بیان کر رہا ہے کہ اور مناظر عدالت کے لوگوں سے مخاطب ہے کہ وہ بادشاہ کے وفادار بھی ہیں، انہوں نے نمک بھی کھایا ہوا ہے اور وہ یہ بھی طے کر چکے ہیں کہ وہ ہر صورت میں بادشاہ کا ہر حکم جو ہے وہ مانیں گے۔ یہی صورت میری ہے کہ اس نے بھی کہا کہ اس نے بھی حلف لے رکھا ہے، وہ بھی طے کر چکا ہے اور وہ ہر بات بادشاہ کی ماننے کے لیے تیار ہے جو جائز بات ہے۔ آج ایک شخص کو سولی دی جانی تھی، سولی دینے والا موجود نہیں، تم میں سے کون سنتے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب اس نے واضح کیا کہ جو سولی دینے والا ہے وہ اس کے لیے آمادہ نہیں ہے، پھانسی پر لٹکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اب ناظر عدالت کے اہلکاروں سے مخاطب ہے کہ ان میں سے کون ایسا شخص ہے جو اس کے لیے تیار ہوگا، جو اسے پھانسی پر لٹکائے گا۔ تم میں سے کون سنتے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کی جگہ تم میں سے کون لے سکتا ہے کہ کون ایسا شخص ہے جو زبیر کو پھانسی پر لٹکا دے، اس زبیر کو جس نے قتل کیا ہے اور اس زبیر کے لیے قاضی نے بھی فیصلہ کر دیا تھا۔ تو اب اس فیصلے کی تکمیل کا مرحلہ جو ہے وہ آن پہنچا ہے، کوئی جواب نہیں ملتا۔ کوئی شخص آمادہ نہ ہوا، تیار نہ ہوا، تو مجھے خود ایک کو حکم دینا پڑے گا کہ اس نے واضح کیا کہ اگر کوئی بھی تیار نہ ہوا اور سب جو ہیں یہ طے کر چکے ہیں کہ زبیر کو وہ پھانسی پر لٹکائیں گے نہیں، لیکن وہ اس عہد کو پوری طرح سے نبھائے گا، پوری طرح سے اس پر عمل درآمد کرے گا، اور اگر کوئی آمادہ نہ ہوا تو کسی کو وہ حکم بھی دے دے گا۔ کوئی نہیں، دیکھو فرض ہم سب کو پکار رہا ہے، کہ اس نے واضح کیا کہ فرض کیا ہے کہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ اور انصاف کے بارے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ بھی بتایا تھا، یعنی عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ تو قاضی نے بھی واضح کر دیا کہ قانون کی جو اطاعت ہے، اطاعت یعنی فرما برداری یا حکم مان، وہ لازمی ہے۔ میں سمجھا کہ تم میں سے کوئی حامی
ہاں میں ہاں ملانا، ہاں میں ہاں ملانا، حامی۔ اور دوسرا بھی ایک حامی ہوتا ہے، یہ حامی، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، سنا ہوگا۔ اس حامی کی اور اس حامی کی املا میں فرق ہے۔ اس حامی کا مطلب ہوتا ہے حمایت کرنا، اور دوسرا حامی جو اس میں استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہاں میں ہاں ملانا۔ تو میں سمجھا تم میں سے کوئی حامی نہ بھرے گا، بہت اچھا، قرآ اندازی سے کام لیا جائے گا۔ قرآ اندازی، فعال نکالنا، حرف عام میں ٹاس کیا جائے گا، پرچیاں ڈال دی جائیں گی کہ اچھا نام دے دی جائیں گے، پھر اس میں سے پرچی نکال کے پوچھا جائے گا کہ دیکھا جائے گا پرچی کو پلٹ کے کہ اس میں کس کا نام لکھا ہوا۔ بہت اچھا، قرآن اندازی سے کام لیا جائے گا۔ افسر نہیں حضور والا، معاف کیجئے گا، ان میں سے کوئی بھی قرآن اندازی نہیں چاہتا، کہ انہوں نے بھی انکار کر دیا، انہوں نے فوراً یہ کہا کہ آپ ہمیں قرآن اندازی میں شامل نہ کریں، ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں، آمادہ نہیں ہیں۔ ایک بھی نہیں، تم سب کی طرف سے بول رہا ہوں۔ تو اس نے واضح کر دیا کہ وہ صرف اپنی بات نہیں کر رہا، بلکہ جو 4 ناظر عدالت کے لوگ آئے ہیں وہ چاروں ہی کی نمائندگی کر رہا ہے، چاروں ہی کے بارے میں بتا رہا ہے۔ قاضی، میں تم سب کو حکم دیتا ہوں۔ افسر، حضور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق بخشے۔ توفیق، طاقت، ہمت، طاقت، ہمت، طاقت بخشے۔ یہ میں یہاں نیچے لکھ رہا ہوں تاکہ نظر آ جائے، طاقت، ہمت، توفیق بخشے کہ آپ کے فرزند یعنی بیٹے، آپ کے فرزند کو سولی پر چڑھانے سے پہلے میں خود سولی پر چڑھ جاؤں۔ تو اس نے فوراً یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے توفیق بخشے کہ آپ کے بیٹے یعنی ان کے قاضی کے بیٹے کو سولی پر چڑھانے سے پہلے میں خود سولی پر۔ اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ زبیر سے تمام لوگ ہی عقیدت رکھتے تھے، محبت رکھتے تھے، تو اس سبب سے کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ زبیر کو پھانسی پر لٹکایا جائے یا اسے سزا دی جائے، اور سب جو ہیں اس سزا کو بھگتنے کے لیے تیار تھے، اور ان کا موقف یہ تھا کہ زبیر کو پھانسی پر نہ لٹکایا جائے بلکہ انہیں لٹکا دیا جائے۔ قاضی، تمہیں اس بات کا خیال نہیں کرنا چاہیے کہ مجرم میرا فرزند ہے۔ کہ قاضی نے فوراً یہ کہا کہ اس رو میں، جذبات کی رو میں نہ بہہ جائیں، بلکہ یہ بھی نہ سمجھیں کہ قاضی کا بیٹا ہے لہٰذا اسے معاف کر دیا جائے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، اسے چھوڑ دیا جائے کہ وہ میرا بیٹا ہے، مجرم ہے، اس نے جرم کیا ہے تو اسے جرم کی سزا ملنی چاہیے۔ اگر آج اسے جرم کی سزا نہ ملی تو یہ روایت بن جائے گی، اور تمام جو بڑے اور نامور لوگوں کے بیٹے ہیں وہ یہی جرم کرنے لگیں گے، اولادیں اسی طرح کا جرم اختیار کریں گی۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص نے خون کیا ہے، اس کی سزا میں اسے سولی ملنی لازمی ہے، کہ انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ زبیر جو ہے وہ مجرم ہے، اس نے جرم کیا ہے، اس نے ایک شخص کا قتل کیا، خون کرنا، قتل کرنا، تو اس کی سزا میں اسے پھانسی پر لٹکایا جانا جو ہے وہ لازم ہے، اسے پھانسی کی سزا ضرور دی جائے۔ افسر، حضور جس شخص نے اسے مجرم قرار دیا اور اس کے قتل کا فتویٰ لکھا، یہ کام وہ خود کر سکتا ہے تو کرے، ہم زبیر کو قصوروار نہیں سمجھتے۔ کہ افسر نے بھی واضح کر دیا کہ جس نے اسے مجرم قرار دیا ہے، جس نے اس کا جرم ثابت کیا ہے اور اس کے قتل کا فتویٰ لکھ دیا ہے کہ اسے سزا ملنی چاہیے، اسے پھانسی پر لٹکانا چاہیے، اور فیصلہ وہ کر چکا ہے، تو اگر وہ ارادہ کر چکا ہے تو یہ کام وہ خود کر سکتا ہے، اور افسر کے نزدیک جو ہے زبیر کوئی قصوروار نہیں تھا۔ قاضی
ہاتھ ہٹا کر اٹھتا ہے اور آہستہ آہستہ دریچے کے قریب جاتا ہے، یعنی کھڑکی کے قریب جاتا ہے، اس کے پٹ کھول دیتا، پٹ کہتے ہیں کھڑکی کے جو حصے ہوتے ہیں اسے ہم کھول دیتا ہے۔ پٹ کھولنے پر ہجوم کی آوازوں کی بھن بھناہٹ ویسے تو کہتے ہیں مکھیوں کی جو آواز ہوتی ہے، یہاں پر ہے مدھم آواز، یعنی ہلکی سی جو آواز ہوتی سنائی دیتی ہے آپ کو، مدھم آواز، تو بھن بھناہٹ سنائی دیتی ہے جو قاضی کا چہرہ دیکھتے ہی بند ہو جاتی ہے۔ اب اس نے ظاہری بات ہے کہ ہر طرف ہجوم کی آواز ہے، لوگ بول بھی رہے ہیں، اچھا اس میں تبصرہ بھی ہو رہا ہے، اچھا لوگوں کا ایک رش بھی ہے اور پھانسی گھاٹ کے قریب تمام لوگ موجود ہیں۔ تو جو ہی قاضی باہر دیکھتا ہے تو سب خاموش ہو جاتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید قاضی نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے، شاید ابھی کوئی وہ اعلان کرے گا، تو اس وجہ سے وہ تمام متوجہ ہو جاتے ہیں۔ آج کا لیکچر جو ہے ہمارا یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ آپ کے لیے بے حد دعا۔